الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. ويقول المصنف رحمه الله وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه لا الحديث الذي قبله. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم رسول ہیں، ان کا ترجمہ مختصراً پڑھتے ہیں. ان کا نام انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی وہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ خادم ہیں. وخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم 10 سنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کتنے کی؟ تقریباً 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو یہ تھی کچھ مختصر تعارف ان کا نام اور ان کے تعلق سے. اس کے بعد حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہوگا. یہاں یہ جو ایمان کی نفی کی گئی ہے وہ کس ایمان کی نفی کی گئی ہے؟ نفی کمال الایمانی لا نفی اصل الایمانی. اصل ایمان جس کو کہہ کر کے بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کر کے مومن ہوتا ہے، اس ایمان کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ نفی و کمال ایمانی، جو کمال ایمان ہے، ایمان کی پختگی ہے، یعنی ایمان میں آپ ایک اعلیٰ مقام تک آپ پہنچ چکے ہیں، اس ایمان کی نفی کی گئی ہے. یعنی آپ کامل ایمان کمال ایمان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں. کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ اکونا یہاں تک کہ میں ہو جاؤں احبا. احبا کیوں منصوب ہے؟ یہ کانا کی خبر ہے، کانا کی خبر ہے. تو کہتے احب الیہ میں، اور اس میں تفضیل کا صیغہ احبا کیا ہے؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. کہتے حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اس بندے کے نزدیک زیادہ محبوب من والدہ و ولدہ، اس کے والدین سے اور اس کے اولاد سے، والناس اجمعین، اور یہاں تک کہ اس کے نزدیک تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہو جاؤں؟ میں ہو جاؤں. کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے، جو ایمان کی نفی کی گئی ہے، وہ کس ایمان کی نفی کی گئی ہے؟ نفی و کمال الایمانی، یعنی ایمان کی جو پختگی ہے، جو کمال ایمان ہے، ایمان کے اعلیٰ مقام ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ اصل ایمان کی نفی کی گئی ہے. اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من والدہ، یہاں پر جو والد کہا گیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ اب اور کلاہما، دونوں اس سے مراد ہیں، یعنی باپ اور ماں دونوں شامل ہیں. تو اس کے بعد کہا ہے وہ ولدہ، اور اس کے بیٹے سے. تو یہاں پر والد اور ولد کا تذکرہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے، اس کے نزدیک اگر وہ سب سے زیادہ کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، تو کون ہے؟ یا تو اس کے ماں باپ ہوں گے، یا تو اس کا بیٹا ہوگا، یا تو اس کے ماں باپ ہوں گے، یا تو اس کا بیٹا ہوگا، جو کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پکے سچے مومن بنو، تم کامل الایمان مومن بنو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر لازم آتا ہے. کون سی چیز لازم آتی ہے؟ تمہارے اوپر لازم یہ آتی ہے کہ تم دنیا کے اندر جس ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو، جس اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو، اس ماں باپ سے، اس اولاد سے زیادہ تم محبت کس سے کرنے والے ہو؟ مجھ سے کرنے والے ہوگے. تب جا کر کے تم
پکے مومن بنوگے، سچے مومن بنوگے، کامل ایمان مومن بنوگے۔ اور کہا والناس اجمعین، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے۔ یہاں پر کیا ہے؟ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ پہلے یہ والناس اجمعین جو ہے یہ ذکر العام بعد الخاص او عطف العام بعد الخاص۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چیزوں کا تذکرہ کیا، یعنی خاص چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ذکر العام بعد الخاص۔ والناس اجمعین کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ والناس اجمعین کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ من والدی و ولدی یہ خاص چیزیں، یعنی پہلے خاص چیزوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اس پر عام چیزوں کا عطف کیا، یعنی تمام چیزیں جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے، یعنی یہ جو چیزیں فطری طور پہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کہا اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، چاہے تمہاری بیوی ہو یا کوئی اور ہو، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل کے اندر ان تمام لوگوں کی محبت پر غالب نہیں ہوگی، تم کامل ایمان مومن نہیں ہوگے۔ یعنی اگر ہمیں کامل الایمان مومن بننا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے، تو ہمارے اوپر لازم آتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور یہ حدیث جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے، واضح ہے کہ ان محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من امور الایمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ ایمان کے امور میں سے ہے۔ والناس فیہا متفاوتون، اور لوگ اس محبت میں کیا ہے؟ ان کے درجات مختلف ہیں، کوئی اس کے اندر سبقت لے گئے ہوئے ہیں، کوئی اس کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں۔ وہ یستلزم زیادت الایمان و نقصانہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی زیادتی اور ایمان کی نقص کی مستلزم ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام لوگوں کی محبت پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ کی ایمان کے اندر زیادتی ہوگی۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کے اوپر اپنے اولاد کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں، کسی اور کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں، تو آپ کے ایمان کے اندر نقص ہوگی، کمی ہوگی۔ تو اگر ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بنانا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، متفق علیہ۔ کی دوسری حدیث جو بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث خصال یعنی تین چیزیں یا تین عادتیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جو چیزیں کسی بندے کے اندر پائی گئی، وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو اگر وہ تین چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو ان تین چیزوں کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی کو پائے گا۔ یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ ایمان کو ایک حسی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ ایمان کو ایک حسی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر بندہ مومن ہے تو گویا کہ وہ جس طریقے سے کوئی حسی چیز ہوتی ہے، میٹھی چیز کھاتا ہے تو اس کی لذت کو پاتا ہے، اسے محظوظ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی ایک میٹھی چیز ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان پائی جاتی ہے تو آپ کیا ہوگا؟ آپ اس ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو آپ پائیں گے۔ اور وہ تین چیزیں کون ہیں؟ ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول اس بندے کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ کیا ہو؟ سب سے زیادہ محبوب ہوں۔
مما سواہما جو بھی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہے، چاہے وہ اس کی اولاد ہوں، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ اس کی دولت ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ اور اس کے رسول ان تمام چیز پر اس کے نزدیک کیا ہو، زیادہ محبوب ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور اگر کوئی بندہ ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اس کی کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی اور مقاصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ کیا ہو، اس کی جو محبت ہو کسی بندے سے وہ محبت اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہو، نہ کہ کسی اور دنیاوی مفاد کے لیے ہو۔ اس کے بعد ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیز وہ بندہ یہ چیز ناپسند، تیسری چیز کہ وہ یہ ناپسند کرے ان یعود فی الکفر، کہ دوبارہ وہ کفر کے اندر واپس چلا جائے، بعد ان انقذہ اللہ، اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بچا لیا ہے، یعنی کہ یا تو وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو بچایا، یا یہ کہ وہ کافر تھا بعد میں ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا، اب بعد میں جب مسلمان ہو گیا اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کما یکرہ ان یلقى فی النار، جس طریقے سے وہ کہتے ہیں ومن یکرہ ان یعود فی الکفر، اور جو یہ بات ناپسند کرے کہ وہ دوبارہ کفر کے اندر واپس ہو جائے جب کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بچا لیا ہے، جس طریقے سے وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ آگ کے اندر ڈالا جائے، یعنی جو بندہ ہوگا جس کی یہ تین خصلتیں ہوں گی، تین عادتیں ہوں گی کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے، اور وہ بندہ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ بندہ ناپسند کرتا ہے کہ دوبارہ وہ جہنم میں ڈالا جائے یا دوبارہ وہ کیا ہو، کفر میں واپس جائے۔ اگر کسی بندے کی یہ تین عادتیں ہیں، یہ تین چیزیں ہیں، تو کیا ہوگا، اس کے اندر ایمان ہوگی، اور وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان سے جو مٹھاس حاصل ہوتا ہے اس کو محسوس کرے گا، اس سے محظوظ ہوگا۔ اس کے بعد تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن العباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا رواہ مسلم۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختصر ان کے زمانے کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور تقریباً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 4 سال کے بڑے ہیں، وہ 4 سال کے بڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے۔ کب ایمان لائے؟ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، اور غزوہ بدر میں یہ مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے آئے تھے، اور ان کو قیدی بنا کر کے لایا گیا تھا، پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ اس کے بعد ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل کے تعلق سے فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذى العباس فقد آذانی، جس نے عباس کو کیا کیا تکلیف پہنچایا، ان کو تکلیف دی، گویا کہ مجھے تکلیف دی۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں، چند فضائل حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے کوئی افضل بندہ ہے کوئی تو کون ہے؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کان لا یمر بعمر وعثمان وہما راکبان الا نزل حتى يجوز اجلالہ لہ، کہ حضرت عمر اور عثمان کے پاس سے اگر کبھی بھی حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تھا، اگر وہ دونوں عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سواری پہ سوار ہیں تو کیا ہے، اجلالاً تعظیماً حضرت عباس سے، تاکہ ان کی مقام مرتبہ باقی رہے، ان کی عزت باقی رہے، اس کے لیے کیا کرتے تھے، اس سواری سے اتر جاتے تھے۔ اور ان کی وفات مدینہ کے اندر جمعہ کی رات 12 رجب اور کہا جاتا ہے یا 12 رمضان سن 32 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی،
88 سال تھی اور بقیع غرقت کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمانی ای حلاوت الایمانی، ذاق مطلب چکھنا، کی ای وجدہ حلاوت الایمانی، کی ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو پایا بندہ کون؟ من رضی باللہ ربن، جو اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا۔ کس اعتبار سے؟ رب ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس کا ترجمہ، اس کی تشریح ایسے ہوگی اے رضی باللہ ربن، اللہ رب العالمین سے رب کے ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، یعنی اے لا یطلب الہ غیر اللہ سبحانہ وتعالی، کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا معبود طلب نہیں کرتا۔ اے لا یطلب الہ غیر اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود طلب نہیں کرتا ہے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام سے راضی ہو گیا، دین ہونے کے اعتبار سے۔ یہ جو ہے ربن یا دینن یا رسولن ساری کیا ہے؟ تمیز ہے، ساری کیا ہے؟ تمیز ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ تمیز کی بنا پر منصوب ہے۔ کہتے ہیں وہ بالاسلام دینن، اور اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ اے لم یسع فی غیر طریق الاسلامی، یعنی جو اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام جو طریقہ لے کر کے آیا ہے، اسلام جو اصل ہے اسی پر چلتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب سے وہ راضی نہیں ہے۔ وہ بھی محمد رسول، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا، محمد سے راضی ہو گیا رسول ہونے کے اعتبار سے۔ ای اس کی تفسیر ایسے ہوگی لم یسلک الا ما یوافق شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کسی اور طریقے پہ راستے پہ چلتا نہیں ہے مگر وہ راستہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق ہے۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ اگر ہم اس کی تشریح کریں گے، یعنی کہ رضی باللہ ربن، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود کو ڈھونڈتا نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اس کو بھاتا نہیں ہے، صرف اسلام، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، اس شریعت کے مطابق و موافق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو بندہ کیا ہوگا؟ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی لذت کو کیا کرے گا؟ پائے گا۔ اور آج کا درس بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔